اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سفر پر ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا من یوقظنا، ہمیں فجر کی نماز کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت بلال کہنے لگے میں جگاؤں گا۔ صحابہ سو گئے، بخاری کی حدیث۔ امام الانبیاء بھی سو گئے، سارے سو گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد آ گئے، مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف۔ کیوں؟ دیکھوں گا جو ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں سب کو جگا دوں گا۔ فجر صادق کے انتظار میں اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف نگاہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے ان پہ نیند کا غلبہ آ گیا، وہ بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ اب سوئے رہے، فجر صادق بھی طلوع ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی کرنیں روشنی شعائیں میرے میں پیغمبر امام الانبیاء کے چہرہ مقدس پہ پڑتی ہیں۔ امام الانبیاء ان کرنوں کی تپش سے اٹھ جاتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں سورج طلوع ہو چکا ہے، سب سے پہلے نبی بیدار ہو گئے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو بلال حبشی کو بلایا، کہنے لگے بلال کہاں گیا آپ کا وعدہ، کہاں گیا جگانے کا فریضہ نبھانا، کیوں نہیں جگایا؟ نماز بھی قضا ہو گئے۔ بلال حبشی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ، اخذ الذی، اللہ وہ ذات ہے، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس نے میری روح نکالی اسی نے تمہاری روح نکالی۔ جس ذات نے تمہاری روحیں نکال کے تمہیں سلا دیا، اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ سونے کے بعد نہ مجھے پتا چلا نہ آپ کو پتا چلا۔ یہ میرا جھوٹا قصہ کہانی نہیں، یہ کھرا سچ ہے، لیکن یہ کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ سوئے ہوئے ولیوں کے سردار ہیں صحابہ، یہ سارے ولیوں کے، ان سے بڑھ کے کوئی ولی امت میں نہیں۔ سوئے ہوئے ولیوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ سوئے ہوئے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن پتہ چلا کسی کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلا تو پھر مان لے کہ سوئے ہوئے کو پتہ نہ چلے تو مردے کو کیسے چلے گا؟ یہ تو ہری پور کے مردے نہیں ہے نا جن کو چڑی اور چڑے کا بھی پتہ چل جائے۔ عجیب لوگ ہیں اور عجیب کہانیاں بنائی رکھی، اور نبی پر جھوٹ، کھرا جھوٹ بولتے ہیں نبی پہ۔ میں نے ایک آدمی سے کہا اللہ کے بندے کہاں قبروں پہ ماتھے رگڑتے ہو؟ کہتا ہے کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ میں نے کہا سناؤ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو پھر قبرستان کو لازم پکڑو، پھر مردوں کو جا کے لازم پکڑو۔ میں نے کہا بے وقوف، پاگل کہیں کے، احمق کہیں کے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، سننے والوں خوب سن لیجئے، میرے نبی کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات وہ ہیں جو قبروں سے لوگوں کو دور لے جاتی ہیں، کیا قبرستان سے ہٹاتی ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء وفات سے ایک دن پہلے، کتنا؟ لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودیوں عیسائیوں پر. کیوں لعنت کرے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے. جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا نبی کی زبان سے لانتی ہے تو ان چرسی اور بھنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا کہاں رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا لانتی ہے. اگلی بات سنیے ذرا. امام الانبیاء نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اللہم لا تجعل قبری وسن بدو. اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ ہونے سے بچا. اللہ میری قبر کو میلہ گاہ ہونے سے بچا. اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. اور پھر وفات کے وقت صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. کیا؟ لا تجعلوا قبری عیدا. میری قبر کو میلہ گاہ سجدہ گاہ نہ بنانا، بلکہ میری بات سن لیجئے. صلو علیہ، مجھ پہ درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم تبلغنی اینما کنتم. تمہارا درود اللہ مجھ تک پہنچائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو. کون پہنچائے گا؟ یہاں لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مولوی بھی پاگل ہو چکے. یہاں ہری پور کا ایک مولوی ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، مسجد پہ کھڑا ہو کے ممبر پہ جمعے والے دن کہتا ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، جتنے لوگ بھی ہو نا سب اپنا نام، اپنے ماں کا نام، باپ کا نام، بیوی کا نام دے دو مجھے، میں سب کا سلام تھیلے میں بند کر کے نبی تک پہنچاؤں گا. یہ سارے ٹھیکے خود لیتا ہے. تیرے بس کی بات ہے؟ چلو تو عمرے پہ جا رہا ہے، میرا سلام درود تو لے کے جائے گا. جو میں ہر روز نماز میں پڑھتا ہوں یہ کون لے کے جاتا ہے؟ جو میں شب و روز پڑھتا ہوں یہ کون لے کے جاتا ہے؟ اللہ کے کام کو اپنے ذمے لے رہا ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قبروں سے نبی نے ہٹایا، قبروں سے نبی نے دور رکھا. انہوں نے وہ روایتیں گھڑ لی کہ جس سے قبرستان آباد ہو، مسجدیں ویران ہو. یہ کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. کیا سنا ہے نا؟ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ کیا واجب ہو گئی؟ میری شفاعت واجب ہو گئی. نرا جھوٹ ہے یہ، بالکل ہاتھ پہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ. اور کئیوں نے گھڑا کہ جو بندہ حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس کا حج نہیں ہوتا. سنا ہے؟ عمرہ کرے میری قبر کی زیارت نہ کرے اس نے بھی، اور جس نے عمرہ کیا اور میری زیارت نہیں کی فقط جفا، وہ وفادار نہیں ہے، وہ جفا والا ہے. کیا؟ وہ بے وفا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ گواہ ہے یہ سب گھڑنتو ہیں. شکران یا ربی شکران، ہدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران.